چلیں آج پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ہیڈ لائنز کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس پورے خطے کی سیاست، اس کی معیشت اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر سیدھا اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس گہرے رشتے کے الگ الگ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ سرحد پر کشیدگی اپنے عروج پر ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کشیدگی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آخر سرحد کے دونوں طرف اس کے کیا اثرات دکھ رہے ہیں؟ یہ کشیدگی کن شکلوں میں سامنے آ رہی ہے؟ صورتحال کتنی سنگین ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ سرحد پر مسلح جھڑپیں ہو رہی ہیں، تجارت رکی ہوئی ہے، اور عام لوگوں کی زندگیاں وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ سب اصل میں ایک بہت گہرے بحران کی واضح نشانیاں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس رشتے کی تاریخی بنیادوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جو مسائل ہیں ان کی جڑیں 1 صدی سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ سوچئے، ڈیورنڈ لائن کے تنازع سے لے کر مہاجرین کے بحران تک، یہ کوئی نیا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تاریخی ورثے کا تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، یہ صرف ایک سرحد نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ایک مرکزی سیاسی اختلاف کا پوائنٹ ہے جس نے نسلوں سے اس رشتے کو شیپ کیا ہے، اس کی تشکیل کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ان فوری چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے موجودہ بحران کو اور ہوا دی ہے، اسے تیز کیا ہے۔ تو اس بحران کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہے دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ کی شدید کمی، یعنی اعتماد کا فقدان، اور دوسری سیکیورٹی کے معاملات پر تعاون کا بالکل ختم ہو جانا۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو موجودہ کشیدگی کو سب سے زیادہ ہوا دے رہی ہیں۔ اچھا، مسائل کی تو بات ہو گئی۔ اب اس تجزیے کے اصل مرکزی حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ممکنہ حل کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم وہ ہے فوری طور پر ٹینشن کو کم کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ کمیونیکیشن کو دوبارہ بحال کیا جائے اور جو عام لوگ ہیں ان پر سے معاشی دباؤ کم کیا جائے۔ اس کے بعد قلیل مدت میں فوکس شفٹ ہو جاتا ہے پریکٹیکل ٹرسٹ بلڈنگ پر، اور وہ کیسے ہوگا؟ مشترکہ سیکیورٹی اور تجارتی طریقہ کار کے ذریعے۔ اور پھر آتی ہے مڈ ٹرم اسٹریٹجی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تعاون کو ایک پراپر ادارہ جاتی شکل دی جائے تاکہ یہ سیاسی اتار چڑھاؤ سے متاثر نہ ہو۔ اور آخر میں لانگ ٹرم ویژن۔ اس کا مقصد ہے اس رشتے کو کرائسس مینجمنٹ سے نکال کر ایک مستحکم اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدلنا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ پورا جو پیچیدہ سا روڈ میپ ہے اس کا خلاصہ ان 3 بنیادی ستونوں کو مضبوط کرنے میں ہے۔ تو اس سب کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ داؤ پر کیا لگا ہے؟ آخر اس روڈ میپ کو کامیابی سے نافذ کرنا لاکھوں لوگوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، انتخاب بالکل صاف ہے۔ ایک راستہ مسلسل عدم استحکام کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ وہ خطے میں معاشی اتحاد اور امن کے بے پناہ امکانات کو کھولتا ہے۔ اور یہ بات اس بنیادی خیال کو واضح کرتی ہے کہ جب معیشتیں آپس میں جڑتی ہیں تو مشترکہ معاشی مفادات امن کے لیے سب سے طاقتور ڈرائیور بن سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں آگے کا راستہ اس سیاسی عزم پر منحصر ہے کہ کیا تاریخی شکایتوں کو بھلا کر باہمی فائدے کو ترجیح دی جا سکتی ہے یا نہیں۔